40 سال پہلے پاکستان کے متعلقہ اداروں سے نقشہ پاس کر کے طارق روڈ کراچی میں مدینہ مسجد قائم کی گئی. باقاعدہ NOC گورنمنٹ نے دی ہے, نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ ملی ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے لیے زمین مہیا کرائی گئی ہے, پوری ترتیب بنی ہے, 7 یا 6 منزلہ مسجد ہے, اور آج سے نہیں 40 سال پہلے سے قائم ہے. اور آرڈر آ جاتا ہے جی اسے بلڈوز کر دیں. کیوں کر دیں؟ جی سرکاری زمین ہے, ادھر پارک بنانا ہے. آپ کو پتہ ہے احتیاط اسی میں ہے کہ اگر اللہ کا گھر کسی جگہ قائم کر دیا جائے نا غصب کر کے زمین کو, تو غصب کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو اس غاصب کو جیل میں ڈالیں, لیکن اس زمین کے پیسے اس کے مالک کو دیں اور اسے کہو یہ اللہ کا گھر بن گیا, ہم اسے توڑ نہیں سکتے. ہم ہر جانا جرمانہ قبول کرنے پہ تیار ہیں, لیکن اللہ کے گھر کی حفاظت ایسی ہے, جب ایک بار اللہ کا گھر بن جائے اسے توڑا نہیں جا سکتا. آج یہ سرکاری سطح پہ آرڈر ہوں, عدلیہ اس میں انوالو ہو, اور سب سے بڑا عدلیہ کے عہدیدار بیٹھ کے کہیں بھی اسے توڑ کے آپ بنا دیں, پارک بنا دیں. میں ایک سوال کر رہا ہوں, بلکہ 2 سوال کر رہا ہوں. اگر یہی بات ہے تو پھر بابری مسجد کا کیس میں ہندو سچے ہیں, انہوں نے مسجد کو گرایا ہے. پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا ہم اپنے سب کچھ بیچ کے اس کی قیمت تمہیں منہ مانگی دینے کے لیے تیار ہیں, اللہ کے گھر کو نہ توڑو. تو پھر بابری مسجد کا کیس ہم کس سطح پہ اٹھائیں گے اگر آپ بھی مساجد کو توڑنا شروع کر دیں؟ حالانکہ آپ کا کردار یہ ہے, اگر کرک میں ظلم ہوا, مندر توڑا, انہوں نے نہیں توڑنا چاہیے تو انہوں نے دوسرے کی عبادت گاہ کو چھیڑا, تو آپ مندر بنوانے کے افتتاح کے لیے تو تشریف لے کر آ جاتے ہیں, اور آپ مساجد کے توڑنے کا حکم دیتے ہیں. کیوں؟ اور اگر یہی بات مان لی جائے تو مسجد اقصی قبلۃ الاولیٰ, فلسطین کی پہلی قبلہ مسلمانوں کی مسجد بھی پھر حق یہودیوں کا تسلیم ہو جائے گا کہ مسلمانوں نے مسجد بنائی ہے, پھر جگہ انہی کی ہے تو دعویٰ ان کا ہے. حالانکہ یہ دعویٰ بھی غلط ہے, لیکن جو بظاہر وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ تو پھر ہم مسجد اقصی بھی دے دیں, ہم بابری مسجد بھی دے دیں. ہم کون سی مسجد کی وکالت کریں گے؟ اور میں اس بات پہ حیران ہوں, ہم سے ووٹ لینے والے نمائندے, پورے پاکستان کی عوام سے ووٹ لینے والے کینڈیڈیٹس اسمبلی میں گونگے بن کے بیٹھے ہیں. کل ایک بولا ہے, مفتی محمود کا پوتا بولا ہے, باقی کوئی نہیں بول سکتا, باقی خاموش ہے. تم نے مسجد کے لیے کچھ نہیں کرنا, تم نے کلمہ نہیں پڑھا, تمہیں اسلام کی کوئی ویلیو اور معاملہ سمجھ نہیں آتا. اور وہ کل منتیں کر رہے ہیں اسپیکر آف دا اسمبلی کی کہ آپ اس پہ رولنگ دے دیں. جی میں نہیں کر سکتا. میں بھئی آپ انفرادی طور پہ بات تو کر سکتے ہیں کہ میرا اس پہ نظریہ یہ ہے, عدالت وہاں کے بندوں کو سنے بغیر فیصلہ دے دے. کہتے جج نے کہا ہے, شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اسلامی شریعہ کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں, رات ان نے بھی رد کر دیا. تو پھر اگر یہ آپ کے پاس ہے تو پھر جسٹس ہمارے پاس بھی ہے. کس بنیاد پہ مسجد توڑی جائے؟ کس بنیاد پہ اللہ کے گھر کو توڑ دیا جائے؟ اللہ کے گھر کی کوئی ایسی, اچھا 1 دن کی بات نہیں ہے, 2 دن کی نہیں ہے, 3 دن کی نہیں ہے, 40 سال پہلے مسجد بنی ہے, اور پھر اس پر کاغذات ان کے پاس موجود ہیں, حکومت کی دی ہوئی NOC موجود ہے, حکومت نے نقشہ پاس کر کے دیا ہے, سب کچھ موجود ہے. اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ 1 منٹ میں یہ جھوٹ مان بھی لوں کہ سرکاری زمین ہے, میں مان بھی لوں, تو یہ ساری ترتیبیں کرنے کے بعد اب آپ پیسے ادا کر دیں, سرکاری زمین کی مسجد قائم رہے. یہ آپشن بھی تو ہو سکتا ہے. مسجد توڑوانا آپ کا کہاں سے آ گیا؟ مسجد کو مسمار کرنا کہاں سے آ گیا؟ مسجد کو گرانا, اللہ کے گھر کو منہدم کرنا کہاں سے آ گیا؟ یہ دن بھی ہم اس حکومت میں دیکھ رہے ہیں. بدقسمتی, خدا کی قسم, بلیک دور, تاریک دور ہے جو اس طرح اسلام اور اسلامی شعائر اور قادیانیت نوازی اور مرزائیت کی ریشہ دوانیوں کو دول دینے کے لیے ان میں ہمارے سرکاری بندے شامل. اللہ پاک نجات عطا فرمائے, اللہ پاک اسلام کی مدد فرمائے, نصرت فرمائے, اور شریعت اسلامیہ کے ساتھ اللہ میں وفادار رکھے, رسول اللہ کی محبت عطا فرمائے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.